الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام دنیا اور آخرت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. عزیزان گرامی، میں نے قرآن پاک کی شروع کی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس قرآن، اس ہدایت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبی، بہت سارے رسول اپنا تعارف، اپنا کنٹرول دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ ہی کے سپرد ہے. جو نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کا مقصد، ان کی بعثت ایک ہی تھی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے اور اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لے کر آنا ہے. میں سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس وقت تک نبی ہی رہتا ہے اور جب اسے کتاب سے نوازا جاتا ہے، کتاب سپرد کر دی جاتی ہے تو وہ رسول کہلایا جاتا ہے. جب کتاب دی جاتی ہے تو وہ نبی بھی ہو گیا اور رسول بھی ہو گیا. تو یہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ جس قوم کی طرف پہلے اللہ پاک نے
فلاں قوم کی طرف نبی بھیجا، فلاں قوم کی طرف نبی بھیجا، قوم لوط، قوم فرعون، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ہر نبی کو کتاب دی گئی ہے، ہر رسول کو نبی کے بعد رسول بنا کر اس کے سپرد کتاب دی گئی ہے، کتاب ایک ہی ہے، کتاب کا نام اللہ پاک نے مختلف نام میں کیا ہے، کسی رسول کو زبور دی، کسی کو تورات دی، کسی کو انجیل دی، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری کتاب دی اس کو قرآن مجید، قرآن حمید، القرآن، الفرقان کہا گیا ہے۔ یہ کتاب حق اور باطل کا فرق رکھتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق رکھتی ہے۔ تو یہ وہ آخری پیغمبر، وہ شان والے پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو مخاطب کر کے فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں قوم کی طرف بھیجا، لیکن آخری رسول کو کہا یا ایھا الناس، تمام انسانیت کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بن کر آئے، اور انہیں کتاب کی صورت میں کتاب دی ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب نہیں، ہمیں صحابہ کرام نے اس کو کچھ حصوں میں اکٹھا کیا، پھر اس کو کتاب کی شکل دی گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا لفظ کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ تو آج ہم اس کتاب سے دنیا اور آخرت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں، متقی ہونے کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہم نے اس کتاب سے کیا حاصل کیا ہے، کیا ہم اس سے مستفید ہوئے ہیں، یا ہم نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، یا ہم نے روح گردانی کی ہوئی ہے۔ جو رسول آئے کتاب لے کر اللہ کی دعوت کو بیان کیا، کیا ہم نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا؟ کیا ہم موت تک مسلمان ہی ہو کر مرے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو واحد کتاب ہے قرآن مجید، جو ہمارے معاشرے میں اس کے الفاظ کو دہرا دینا نیکیاں سمجھا جاتا ہے، صرف ایک لفظ کو دہرائیں گے تو 70 نیکیاں ملیں گی، اگر ایک سورت پوری پڑھ لی جائے گی تو اس کو اتنے سال کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی ہے ایسی کتاب دنیا کے اندر جس کو ہم اس زبان کو نہیں جانتے ہوں، اس الفاظ کو دہراتے رہیں؟ ان الفاظ کو پڑھنے سے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ اس کتاب کو، لفظوں کو دہرا دینے سے، اور وہ زبان ہم نہیں جانتے، اس کتاب کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یا ہمیں پڑھنی بھی آتی ہوگی، اگر وہ زیادہ مشکل ہوگی کتاب تو ہم کسی صاحب علم کے پاس جائیں گے کہ یہ مشکل کتاب ہے، ہمارے سے پڑھی نہیں جاتی، کہ اس کا معنی یا مفہوم ہمیں سمجھا دیا جائے، یا ہم اسے چھوڑ دیں گے کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں پڑھی جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی تھی، جو شریعت تھی، اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کر پڑھ لیتے، نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی۔
عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے اس کتاب کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیں، اس کتاب کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں۔ اگر ہم اس کتاب سے علم حاصل نہیں کریں گے تو روز قیامت والے دن اس کتاب کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید، قرآن حمید کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ جو دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت والے دن کہ اے نبی بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا۔ بعض قرآن پہ 18-19 پیغمبروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ جمع کر کے روز قیامت والے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے وقال ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو بیکار سمجھا، اس کو ردی سمجھا۔ عزیزان گرامی، یہ آیات جو ہے ایک آیت سے لے کر بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ میں نے صرف ایک آیت تلاوت کر کے آپ کو قرآن کی بتائی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے روز قیامت والے دن کہ یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم اپنا ایمان درست کر لیں۔ کیا روز قیامت والے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے؟ کیا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے؟ قرآن تو نہیں کہہ رہا، قرآن اجازت نہیں دے رہا سفارش کی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اس آیات پر ایمان رکھنا ہے، اس پر یقین، دل کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس کے اندر متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، نجات ہے، راستہ ہے صراط المستقیم کا۔ دنیا سے آخرت میں جب روز قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، وہ ان متقیوں کے لیے جنت تیار ہے۔ تو ہدایت آ چکی ہے، اللہ کی کتاب ہدایت بن کر آ چکی ہے، رسول آ چکا ہے۔ اب ہم نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے متقی بننا کیسے ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو اس قرآن کے تابع نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی کامیاب رہیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت ابھی آئی نہیں، ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غیب ابھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ روز قیامت قائم ہوگی، اللہ کے فرشتے ہیں، ہم مر جانے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم نے یہ ایمان ہی اس طرح بنانا ہے تاکہ اسی ایمان پر ہمیں روز قیامت والے دن چیک کیا جائے گا کہ اس کی یہ بندہ ایمان کیسے لے کر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں
الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اور پھر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہم نے یہاں پر اپنا عمل تیار کرنا ہے۔ اگر ہمارے عمل جو ہیں وہ صالح عمل نہیں ہوں گے، نیک عمل نہیں ہوں گے، تو ہماری آخرت میں نجات نہیں ہوگی، ہم پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایمان بھی ہم نے اس کتاب کے عین مطابق بنانا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں، لیکن اس قرآن کے تابع اور اس سے تصدیق کروا لیں کہ کیا بات یہ سچی ہے۔ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کیا یہ سچی ہے تو اسے مان لو۔ اگر قرآن مجروح ہوتا ہے، قرآن کی آیت یا آیات مجروح ہوتی ہیں، تو اسے آپ چھوڑ دو، اس کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنائیں۔ تو عزیزان گرامی، جو بالغیب اللہ کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جو رسول کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، مر جانے کے بعد زندہ ہو جانا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تواتر کے ساتھ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر صرف دو ہی مخلوق ہیں، انس و جن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ روز قیامت والے دن انسان اور جن سے پوچھا جائے گا، انسان اور جن سے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ دو مخلوق ہیں کہ جو آدمی اپنا ایمان کے اندر یہ حصہ بنا لیتا ہے کہ جن کسی کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بالکل ہی غلط ہے۔ صرف نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ آج کل بہت سارے دربار بنے ہوئے ہیں، قبے بنے ہوئے ہیں، جگہ بنے ہوئے ہیں، آستانے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ جنات کا عمل دہرایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان شیطانی عمل سے آپ لوگ بچیں، اس سے دور رہیں۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ شیطان والا راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ تو انسان اور جن کے اندر یہ فرق اس چیز کا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جن کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ فرق ہے۔ تو جن بھی ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، اللہ پر ایمان لائے، وہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ ہمیں جہاں تک قرآن کہہ رہا ہے ہم مان رہے ہیں، جہاں قرآن رکنے کو کہتا ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ ہم فضول اپنی طرف سے کوئی تعویل یا بے جا سوال پیدا نہیں کرتے، اور نہ ہی کرنے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جن بھی نماز پڑھتے ہیں، انسان بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ دن کے اندر 5 مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ 5 ہی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا معنی مفہوم آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، آپ کا ایمان بھی درست ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، دنیا کا بھی پتہ چلے گا اور آخرت کا بھی پتہ چلے گا۔ اور ہم بار بار دہراتے ہیں اس سورۃ فاتحہ کو نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب نماز پڑھی جائے تو یہ 7 صورتوں والی آیت والی سورت کو پڑھا کرو، اور پھر باقی جہاں سے آپ کو آسان قرآن سے لگے وہ وہاں سے پڑھ لیا کرو۔
تو یہ 7 آیت جو ہے قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، اس کا ترجمہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی صفت ہے کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذالک مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، روز قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایمان بنانا ہے۔ کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی فرشتہ، کوئی رسول اس کی شراکت میں نہیں ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ ایمان بنانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی، نصرت بھی اللہ سے مانگیں گے۔ تمام مناجات، تمام داد رسی صرف اللہ ہی کے آگے ہے۔ مخلوق سے مدد نہیں مانگ سکتے، فرشتوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہاں تک کہ رسول سے مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہمارا نماز میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ ہر نماز میں ہم ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، جب تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں موت تک تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی در کے بھیکاری ہیں۔ کسی اور پہ جا کے ہم نہیں سجدہ ریز ہوں گے، ہم کسی کے توسل سے دعا مانگیں گے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا، ہدایت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیری فضیلت نازل ہوئی ہے، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غصہ ظاہر ہوا ہے، ان لوگوں کے اندر ہمیں شامل نہ کرنا۔ یہ ہمارا جو ہے ہر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو اس لیے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان ہے، بشر ہے کہ بھٹک جاتا ہے، شیطان ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے، یہ اپنے صراط المستقیم کے راستے سے ہٹ جائے، یہ نماز چھوڑ دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ دے، تاکہ اس کو کسی طریقے سے بھی جو ہے نا جنت میں جانے کے یہ قابل نہ رہے۔ تو عزیزان گرامی، جنت ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیں گے، اس کی سیرت کو اپنائیں گے، تب ہمیں جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، اپنی شکل و صورت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کی کہی ہوئی بات نہیں مان رہے، ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن اس کی کہی ہوئی بات نہیں مان رہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، سود کا کاروبار بھی کرے جا رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، شراب چوری چکر بازی بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ کے تمام احکامات کو پیروں تلے رگڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ہی اللہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تو ہم اپنی نماز کو درست کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے تواتر کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہم نمازی کہلائیں گے۔ اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں پھر ہم بے نمازی ہیں، کاروبار چھوڑ دیں،
10 منٹ لگیں گے. وضو کیا، نماز پڑھی، 4 فرض پڑھے، 2 وقت ہے نفل پڑھ لیں، وہ آپ کا اضافی عمل ہے، اس میں اور بھی آپ کے درجات بڑھ جائیں گے. تو نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. اور یہ تواتر کے ساتھ شروعات جب کریں گے، آج ہم نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، کل 3 پڑھیں گے، پھر 4 پڑھیں گے، پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ ہم 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں گے. پھر ہم قیام اللیل بھی کریں گے، پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے گا. تو عزیزان گرامی، نماز جو ہے یہ اہم عمل ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اسلام سے بھی دور ہوتا جائے گا. اسلام میں قوانین ہیں، شرائط ہیں. ہماری ہر خواہش جو ہے نا وہ اپنی نہیں. ہم اپنی خواہش نفس کو جب تک ماریں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع کرنی ہوں گی. اگر خواہش نفس اللہ کے حکم سے اوپر ہے تو پھر ہم مومن کہاں کے ہوئے؟ ہم تو مومن نہ ہوئے. مومن تب بنیں گے جب خواہش نفس نیچے ہوگی، اللہ کا حکم، اللہ کی رسول کی شریعت اوپر ہوگی، پھر ہم مومن کہلائیں گے، پھر ہم مسلمان کہلائیں گے. مسلمان اور مومن کے درجے کے اندر فرق ہے. پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ مومن بن کے دکھاؤ. مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر فکر کے اندر ہوتا ہے کہ اب اذان ہو اور میں نماز کے لیے تیار ہوں، اللہ کے آگے اپنے سجدہ کروں، اس کی بڑائی کو بیان کروں، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق رکھوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عزیزان گرامی، نماز کے بعد جو رزق اللہ دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس آسمان کی چھت میں، سورج اور چاند یہ ہمارے رزق کو تیار کر رہے ہیں. جب تک سورج فل تیز تپش والا نہیں ہوگا تو گندم پکے گی نہیں، آم پکے گا نہیں، کھجور پکے گی نہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے رزق تیار. یہ اللہ کی پہچان، اللہ پہچان کروا رہا ہے کہ کسی رخ بھی اللہ کو سمجھ لے، اللہ کو مان لے، اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اس کتاب پر ایمان لے آئے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو رزق ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ رزق جو اللہ دے رہا ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہم کسی کو اگر دیتے ہیں تو ہم نہیں دے رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے جو خرچ کر رہے ہیں، دے اللہ رہا ہے، ہم آگے دے دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھو بھی اللہ تعالیٰ جو ہم خرچ کر رہے ہیں 10 روپے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 نیکیاں دیتا ہے. اس کے بدلے میں 10، 70، 100، 80 اتنی تعداد لکھی ہے قرآن کے اندر کہ ایک دانہ خرچ کرو گے اس میں 7، 70 یہ تعداد گنتی کی ہے میں نے. جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کہاں کرتے ہیں؟ غریب، مساکین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو خرچ کہا گیا ہے. جس غریب مسکین کا حق ہے اس تک وہ پیسے یا کسی بھی مالی طور پہ یا کسی چیز پر اس چیز کو پہنچا دینا، وہ نیکی کی ہوئی، کاتبین مقرر ہیں دونوں طرف، تو وہ لکھا جاتا ہے. اس کی نیکی کی ہوئی وہ درد کی جاتی ہے. روزے قیامت والے دن اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو دے دیا جائے. تو عزیزان گرامی، جو ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون.
اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسول آئے ہیں، جو کتاب کی صورت میں رسولوں کو دیا گیا ہے قانون، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اب نازل کتاب قرآن مجید قرآن حمید ہوئی ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے نازل ہوا ہے رسولوں پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور جو اب آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر کیا یقین رکھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور روز قیامت والے دن اللہ ہمیں زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، زمینوں سے مردے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ وہ روز قیامت والے دن پر ہمارا یقین پختہ دل سے، ہندو ہے ان کا ایمان نہیں، اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے کہ ہم مر جانے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ روز قیامت آئے گی، روز قیامت آئے گی تو لے آؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی تو بھی انتظار کر، انہیں کہ تو وہ بھی انتظار کرے گا۔ یہ جو جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت آ جائے قیامت آ جائے، تو جب آ کر رہے گی تو یہ خود تسلیم کریں گے، یہ بھاگیں گے کہ یہ بات سچی نکل آئی ہے کہ روز قیامت والے دن ہم نے زندہ ہونا ہی ہونا۔ بے شک وہ جلا دیں، کسی جانور کھا گیا ہے، کوئی سمندر میں بہہ گیا ہے، وہ گل گیا ہے، اللہ کی صفت ہے وہ تو کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا، وہ اپنے ہاں اکٹھا کر لے گا۔ پوچھا جائے گا بتاؤ رسول بھی آئے تھے، کتاب بھی آئی تھی، کیا کتاب کو مانا، رسول کو مانا، اللہ کو مانا؟ یہ سارے سوال و جواب روز قیامت والے دن ہوں گے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ کیا یہ اسی طرح جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ فرما رہے انہیں روک لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے پاس رسول آئے تھے، کتاب آئی تھی، شریعت آئی تھی، کیا اس کو اپنایا، اپنے وجود پر نافذ کیا، نماز پڑھی، غریب مسکین کو کھانا کھلایا، روزہ حج ادا کیا؟ تو عزیزان گرامی ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہم یہاں ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ابھی پر 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہماری مارکیٹ میں موٹر سائیکل سے گزرا ہے ایک شخص، اس نے ہاتھ لا کے سلام دعا کر کے گزر گیا، 10 منٹ بھی نہیں گزرے اس کو چکر آئے، گرا، ہارٹ اٹیک ہوا، اسے 1122 گاڑی لے گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ آج وہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ قبر میں تھا، وہ 2-3 دن بھی گزر گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہلت اب ہے، اب ہمارے گلے میں جو وارنٹی کارڈ لٹکا ہوا ہے وہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوا، اس میں جو نیکیاں ہم نے درج کروانی ہے وہ اب وقت ہے۔ ابھی بھی اللہ فرما رہا ہے کہ آجا میرے در پہ، ایک دفعہ جھولی تو پھلا، ایک دفعہ ہدایت مانگ، ایک دفعہ قرآن کی آیات کو تلاوت کر، اس کو سمجھ، اللہ ہدایت دے گا۔ ہدایت تو آ چکی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ دن رات کوشاں ہے کہ ہمارا ایک مکان ہے 2 بن جائے، ایک کار ہے 2 بن جائے، اور جن بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ دولت، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ صرف کام کیا آئے گا؟ وہ نماز آئے گی، وہ عمل آئے گا، وہ زکوٰۃ آئے گی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا وہی آگے ملے گا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ ایک آیت، 2 آیت ساتھ ہی ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
کہ ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. جو ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کا ہی ہمیں بدلہ ملے گا. ہماری اولاد پیچھے جو ہم وراثت میں چھوڑ گئے ہیں وہ چاہے 5 جگہ پکا کے بانٹ دے، چاہے پورے کا پورا مکان فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اس کا ثواب اس والد کے نامہ اعمال میں درج نہیں کروا سکتے. اس کی کتاب بند ہو گئی. سمجھ لیں بات کو، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن میں یہ لفظ درج ہے. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. روزے قیامت والے دن پڑھ لے اپنی کتاب نامہ اعمال کے، تو اپنا فیصلہ خود ہی کر لے. جو نامہ اعمال کے اندر درج ہوگی نیکی وہی ملے گی. بعد میں فوت ہو جانے کے بعد جو بندہ اس دنیا سے گزر گیا وہ نیکی درج نہیں کروا سکتے، یہاں تک کہ رسول بھی درج نہیں کروا سکتے. صرف ہم مر جانے کے بعد ان دعا کے محروم ہیں جو ہمارے لیے دعا کی جاتی ہے نماز میں. ہم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں والدین بھی آ گئے، اس میں مومن بھی آ گئے. نماز پڑھتے رہیں گے، تواتر سے ہر مومن کو دعا پہنچتی جائے گی، سلامتی کی، صرف سلامتی کی. نیکی درج کرنے والا معاملات نہیں ہے کہ ہم جو دعا پڑھ کر یا 5-10 دیگیں یا جانور ذبح کر کے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے تو دعا کریں کہ اس کا اجر و ثواب آپ وسلم سے ہو کر، تمام انبیاء کرام سے ہو کر، میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے چچا کو، میرے تایا کو، میرے پھپھا کو، کسی شخص کو بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں یا اس کو پہنچے. عزیزان گرامی، ایسے معاملات نہیں. کیا یہ ساری باتیں قرآن سے تب ملے گی جب ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں گے. قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے. سورۃ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ بہت آسان ہے قرآن. ہمارے مولوی نے بہت مشکل کر دیا ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینے سے نیکیاں ملتی ہیں. اس کے الفاظ کو دہرا دینے سے نیکیاں ملتی ہیں. عزیزان گرامی، نیکیاں تب ملیں گی جب ہم اس کا مفہوم، اس کی تشریح، اس کے معنی کو سمجھ جائیں گے. جب ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس کی شریعت کو، اس کے قانون کو نہیں اپنائیں گے، تو بتاؤ ہمیں کس طرح نیکیاں ملیں گی. ہمارے قاری صاحب مدرسہ افاق ہر رمضان کے مہینے میں قرآن کی تراویحوں میں تلاوت کی جا رہی ہے. امام صاحب قرأت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پیچھے نمازی مقتدی اس قرأت کو سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، اور وہ اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے والے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لفظ کی ادائیگی پوری نہیں ہو رہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرے. تو عزیزان گرامی، یہ جب تک ہم اس کی عبارت کو، آیات کو بار بار پڑھ کر سمجھیں گے نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کا تعارف، تصرف الہی، مقام رسالت تب ہی درست ہوگا جب ہم اس کتاب کو صبح نماز کے بعد روزانہ جب بھی ٹائم ملے اس کو کھولیں،
ایک آیت بھی روزانہ ہم ایک آیات نہیں، وہ بہت ساری ہوتی ہیں، آیت صرف ایک کو تلاوت کریں، اس کا معنی سمجھ لیں، 365 دنوں کے اندر کم سے کم ہم کچھ علم حاصل کریں گے، 1 سال میں، پھر 2 سال، پھر 3 سال۔ اس کا علم جب ہم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ معاشرے میں جو مکاتب فکر اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروا رہا ہے کہ کیا وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، یا دنیاوی کتابوں کا آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کر رہا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر بعض علماء کرام آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کرتے ہیں جس کا قرآن سے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس چیز کو ہر آدمی فردن خود چیک کرے گا، اس کی خود ذمہ داری ہے۔ یہ کتاب تمام انسان، چھوٹا بڑا غریب امیر کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حافظ ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ علماء کرام ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ صراط المستقیم کا راستہ ہے اس کے اندر۔ ہمیں معاشرے کے اندر بتایا جاتا ہے جی فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، وہ بتائے گا، وہ بتائے گا۔ اب تو میڈیا دور ہے، نیٹ ہے، موبائل میں ایپ قرآن کی لوڈ ہو جاتی ہے، اس کو آپ فارغ ٹائم میں ایک ایک آیت کو بھی آپ تسلی سے پڑھیں گے، آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی اور آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا۔ ان قوموں کی طرح نہ کریں کہ جس طرح ہمیں ستے پیا قرآن مل گیا، نہ سانو جہاد کرنا پیا، نہ سانو محنت کوشش کرنی پئی، ساڈے باپ دادا بھی جس طرح چل رہے آئے نے ہم بھی اسی طرح ہی اسی کی کاپی کرتے آ رہے ہیں۔ وہ بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا رسول ہے، روز قیامت ہے، مر جانے کے بعد زندہ کیا جائے گا، نکاح ہے، بچے کی ختنے ہیں، بھائی یہیں تک ہے۔ باقی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں ہی علم حاصل کرو، اپنے رب کے بارے میں، اپنے الہ کے بارے میں۔ جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر ہم شہادت گاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر وہ گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ پھر گواہی ایسی ہونی چاہیے دنیا والوں کے سامنے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ یہ ہے اللہ کا دین۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک جمعے کے وقت، وہ بھی 5-10 منٹ رہ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس میں بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ بھی ہماری بیگ میں ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ جاؤ جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ نماز جمعہ ہونے والا ہے، پڑھائیں۔ یہ بھی ان کی مہربانی ہے۔ عزیزان گرامی، میرا دلی جو ہے نا وہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کہی ہوئی بات نہیں مانتے، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول کی کہی ہوئی بات نہیں مانتے، ہم صحابہ کرام کے ہر عمل کو، ان کی قربانیاں اتنی پیش ہوئی ہیں، حضرت علی، جتنے بھی صحابہ قرآن میں درج عشرہ مبشرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کے کہے عمل پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کہی ہوئی بات کو نہیں اپناتے۔ پھر ہمارے اظہار محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنا ہے کہ آسمان کو جا کر بات لگتی ہے، لیکن عملی طور پہ ہم بالکل ہی فارغ ہیں۔ کیوں نہ ہم اس موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ یہ تو زندگی کے اندر آج ہم یہاں پر ہیں، 2, 5, 10, 20 سال کے بعد یہاں ہم نہیں ہوں گے، ہم گزر جائیں گے اس دنیا سے، اور قوم آ جائے گی، تو بعد میں نہ مہلت ملنی ہے، نہ واپس آنے کا کوئی راستہ ہے۔ قرآن شاہد ہے، ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم صالح عمل کر کے دوبارہ آ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں میں دوبارہ اس دنیا میں بھیج بھی دوں نا، تم جہاں سے کام چھوڑ کر آئے ہو وہیں سے شروع کرو۔ پیدا کرنے والے کو اتنا علم ہے، پہلے کا بھی، بعد کا بھی، ظاہر کا بھی، پوشیدہ کا بھی، ہر بھید جانتا ہے وہ، ہر انسان کے، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعطي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر صفحہ درست فرما لیں۔